پلٹ کے آ جائیں شیخ محقق کے در پر، امام ربانی کے در پر، سیدنا مہر علی شاہ سرکار کے در پر، داتا علی حجویری کے در پر، جن ہستیوں کے میں نے نام لیے نا، اعلی حضرت امام محمد رضا کا نام میں نے جان کے نہیں لیا، جان کے میں نے نہیں لیا، لیکن جن کے میں نے نام لیے انہی ہستیوں کے در پر اگر پلٹ کے آ جائے نا، اللہ کی قسم پھر بھی اہل سنت ایک ہو سکتی ہے، نیک بھی ہو سکتی ہے، ایک بھی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا کچھ لوگ نہیں پلٹیں گے کیونکہ دکانداری ختم ہوتی ہے۔ آج بھی ہم جو بھولے والے سادے سودے چھوٹے لوگ ہیں ہمیں سکون مل سکتا ہے کیونکہ کثرت قیادت فقدان قیادت پہ دلالت کرتی ہے۔ اگر آج بھی کثرت قیادت ختم ہو جائے تو فقدان قیادت بھی ختم ہو جائے گا، یعنی قیدین کی کثرت ختم ہو تو قید مل جائے گا۔ سمجھے نہیں ہے میری بات کو آپ؟ لیکن چھتری انہی ہستیوں کی ضروری ہے۔ آج بھی ہم پلٹیں، شیخ محقق نے اشیت کے اندر لکھا، علامہ شامی نے فتاوی شامی کے اندر لکھا، المحند کے اندر علماء دیوبند نے لکھا، کیا لکھا؟ لوگوں مصطفیٰ جان رحمت کی قبر پیاری، آپ کے جسم سے لگنے والی جو مٹی ہے قبر انور کا وہ حصہ عرش اولا سے بھی افضل ہے، کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، عرش ہے، کعبہ ہے، وہ مٹی ہے، وہ عرش اولا سے کیسے افضل ہو گئی، کعبۃ اللہ سے کیسے افضل ہو گئی؟ یہ سبحان رضا سبحانی کی بات نہیں ہے، حضرت خواجہ عبد الرحمن سرکار کا فرمان نہیں ہے، یقیناً نظریہ انہی کا ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ تو انہی کی بات ہے تو عیدگاہ والے مانے نہیں۔ شیخ محقق جو مدینہ کا محدث ہے، مدینہ میں بیٹھ کے درس حدیث دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں جاؤ ہندوستان میں حدیث پڑھانے کی ضرورت ہے، وہاں پہ جا کے حدیث پڑھاؤ۔ عرض کرتے ہیں آقا مجھے مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ کے دیدار کے لئے تڑپتا ہو، اور میرا دیدار یہاں پہ ہوتا ہے، آقا آپ کا نہیں تو روزے کا تو ہو جاتا ہے، اور میں جا ہندوستان میں میری حدیث پڑھا، روزانہ میں خود اپنا دیدار کرا دیا کرو۔ پوچھ کے دیکھ تمام مکاتب فکر کے علماء سے، اس کے بعد شیخ محقق پر کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات کو محمد عربی نے خواب میں آ کر اپنی بددعا کا مکھڑا نہ دکھایا ہو، واللیل کی زلفیں نہ دکھائی ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت تو آج بھی کرم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بات لکھی کہ جو مٹی حضور کے قدموں سے لگی ہے عرش اولا سے افضل ہے، کعبۃ اللہ سے افضل ہے، تو یارو جس مٹی کو حضور سے نسبت ہو جائے، ذرا میں یہ 4 جملے 3 منٹ کے لیے دھیرے بولوں گا تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے میں کہہ کیا رہا ہوں۔ جس مٹی کو سرکار سے نسبت ہو جائے وہ عظمت والی ہے، تو پھر اس صدیق اکبر کے مقام کا عالم کیا ہوگا جو 3 دن 3 رات بلا شرکت غیرے، یہ علماء میرا لفظ سمجھے، 3 دن 3 رات بلا شرکت غیر محمد عربی کی دید بھی کرتا ہے، عید بھی کرتا ہے۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا حضور اس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے، لجپال آقا بڑے کریم بھی ہیں، لجپال بھی ہیں، یقین کیجئے ہمارے اندر بڑی کمی ہے۔ ذرا اپنے آپ کو رسول اللہ کی طرف لائے، حضور تشریف لائے، لیکن حضور کچھ بتانے کے لیے بھی تشریف لائے۔ حضور کی میلاد ہے، سیرت بھی ہے، اور سیرت کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی؟ اگر حاتم طائی کی بیٹی سامنے آتی اپنی چادر مبارک اس کے سر پہ رکھتے، صحابہ کہتے ہیں آقا کافر کی بیٹی ہے، فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی بیٹی کی بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی بیٹی کیوں نہیں؟ میرے بھائیوں نبی کے صحابی ایک درخت کے نیچے سے گزرے تو اپنے سر کو جھکا کر گزر گئے۔ صحابہ نے پوچھا باقی ساتھیوں نے اس کی شاخیں تو بہت اونچی ہیں، آپ نے سر کیوں جھکایا ہے؟ سر تو درخت کے نیچے تب جھکانا پڑتا ہے جب شاخ نیچی ہو، سر کو ٹکرائے، فرمایا شاخ تو اونچی ہے پر سر کو اس لیے جھکایا ہے۔ ایک بار میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، اس وقت حضور ظاہری طور پر تشریف فرما تھے، تو اس وقت اس کی شاخیں نیچی تھیں، جھکی ہوئی تھی، حضور کے سر کا بوسہ لیتی تھی، حضور یہاں سے سر کو جھکا کے گزرے تھے۔ فرمایا اس وقت ضرورت تھی، آج ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا بات ضرورت کی نہیں ہے، بات محمد کی سیرت کی ہے۔ میں
میں نے مصطفیٰ کی ادا کو اپنانے کے لیے یوں کیا. کیا اس صحابی رسول کو پاگل کہیں گے جو اپنی اونٹنی کو 7 چکر لگوا رہے تھے؟ صحابہ پوچھتے ہیں کیوں 7 چکر لگوا رہے ہیں؟ نہ قوہ ہے نہ ضرورت ہے. اور میں ایک بار قافلہ گزرا تھا مصطفیٰ جان رحمت کی سرپرستی کے اندر، اور حضور کو یہاں پہ پانی کی ضرورت پڑ گئی تھی. ایک کنواں تھا، آپ نے اپنے اونٹنی کو اس کنویں کے اندر جوت کے 7 چکر لگائے تھے. او یار آج نہ کنواں ہے نہ اونٹ جناب یہاں پہ پانی ہے، نہ پانی کی ہمیں